چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین هم نجوم الہدى وقادة التقى، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه وطرق الإيمان قد عفت آثارها وخبت أنوارها ووهنت أركانها وجهل مكانها، وشيد صلوات الله وسلامه عليه من معالمها ما عفا، وشفى من الغليل في تأييد كلمة التوحيد من كان على شفا، وأوضح سبيل الهادية لمن أراد أن يسلكها، وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها، أما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لمبا خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اور یہ عربی کے بہترین خطبوں میں سے ایک خطبہ ہے۔ البتہ یہاں پر مصنف نے کچھ ایسے الفاظ اور کلمات اس طرح کے استعمال فرمائے ہیں کہ جو بظاہر مشکل سمجھے جاتے ہیں، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اگر ہم چاہیں تو جو ہے ہر چیز کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم انشاءاللہ جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیں گے۔ آج پیر کا دن ہے، اور پیر کے دن ہم درس کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ابتدا کر چکے ہیں۔ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ بعض روایات میں اس کا ذکر آتا ہے کہ پیر کے دن ابتدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے امور کو آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی جس چیز کی بھی ابتدا پیر کے دن ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو آسان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ غالباً ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی محدثین میں سے ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں ایک روایت نقل کی ہے، اور بظاہر وہ روایت بے داغ ہے، اور اس کے روات کو ثقات مانا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہم گویا کہ یہاں پیر کے دن اس کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے ایک اور روایت بھی ملتی ہے جو بدھ کے دن یوم الاربعاء میں ابتدا کرنے کی بات کو بتاتے ہیں، تو لہٰذا چاہے کوئی بھی دن ہو، ویسے ہمارے یہاں پر شریعت میں کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے۔ برکت کے ایام یا برکت کے اوقات تو ہیں، زیادہ فضیلت والے اوقات تو ہیں، لیکن نحوست کا کوئی تصور ہمارے یہاں پر نہیں ہے۔ چنانچہ جیسے غیر مسلموں کے یہاں پر کسی کام کے کرنے کے لیے شبھ مہورت کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمارے یہاں پر ایسا نہیں ہے، بلکہ فضیلت والے، جیسے دنوں میں جمعہ کے دن کو فضیلت ہے، مہینوں میں رمضان کو فضیلت ہے، تو اس طرح کے فضائل والے ایام یا راتیں جیسے لیلۃ القدر ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نحوست کا تصور اگر ملتا بھی ہے تو وہ دنوں اور اوقات کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ نحوست کا تصور ہمارے یہاں پر اعمال کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ سورہ یاسین میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بھیجے ہوئے جو لوگ یا جو پیغامبر تھے جو بستی والوں کے پاس گئے تھے، دوسرے رکوع میں جس کا ذکر ہے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وغیرہ کے قصے میں بھی ہے کہ قوم یہ کہنے لگی کہ تم ہمارے لیے منحوس ہو، تمہارے آنے کی وجہ سے مسائل ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہمارے آنے کی وجہ سے یا ہماری ذات میں کوئی نحوست نہیں ہے، بلکہ تمہارے اعمال میں ساری کی ساری نحوست بھری ہوئی ہے۔
تو اعمال میں نحوستیں ہو سکتی ہے، اوقات میں ہمارے یہاں پر کوئی نحوست نہیں ہے۔ چلیے اب ہم جو ہے سب سے پہلے کوشش اس بات کی کریں گے کہ جو مشکل الفاظ نظر آتے ہیں ان کا پہلے مطلب بتا دیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ترجمہ کرنا آسان ہوگا۔ الحمد للہ مشہور ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ حمد کسے کہتے ہیں یہ آپ اس سے پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہوں گے کہ زبان سے کسی کی تعریف کرنا یہ حمد کہلاتا ہے، اور اس کے مقابل میں یا اس کے ہم معنی لفظ آتا ہے شکر، جس کے اندر عموم ہے، زبان سے تعریف کرنا ضروری نہیں، اعضاء و جوارح سے بھی کسی کا احسان مند ہو جانا یہ شکر کہلا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ اس میں الف لام کون سا ہے یہ بھی آپ نے پڑھ رکھا ہوگا، استغراق کا ہے کہ تمام قسم کی تعریفیں للہ، اللہ کے ساتھ خاص ہیں، لام تخصیص کے لیے ہیں، تو لہذا تمام قسم کی تعریفیں، اور چونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ یہ استمرار پر دلالت کرتا ہے، اس وجہ سے گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں، اور یہ بالکل بات ظاہر ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں، اس لیے کہ تمام جہانوں کا اور تمام نعمتوں کا پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور تمام نعمتوں کو عطا کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ نحمدہ، ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ الحمد یہ جملہ اسمیہ تھا، اور پھر نحمدہ جملہ فعلیہ ہے، یہاں پر مصنف نے حمد کا تکرار کیا ہے، تو حمد کے تکرار کی وجہ یہی تاکہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، تو جملہ اسمیہ جیسے بتایا استمرار پر دلالت کرتا ہے، ایسے ہی جملہ فعلیہ حدوث اور تجدد پر دلالت کرتا ہے۔ حدوث اور تجدد کا مطلب ہے کہ بار بار کسی کام کا ہونا۔ الحمدللہ سے تو یہ معنی سمجھ میں آیا کہ ہر زمانے میں مسلسل تعریف اللہ ہی کی ہے، ایک جو ہے گویا کہ عنوان قائم کر دیا گیا۔ اور نحمدہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، تو مضارع کے صیغے میں جملہ فعلیہ ہونے کی وجہ سے اس میں تجدد پایا جاتا ہے کہ مضارع کے صیغے میں حال بھی ہوتا ہے، مستقبل بھی ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ حال کسے کہتے ہیں، یہ جو اس وقت کا ایک سیکنڈ ہے یہ حال ہے، ایک سیکنڈ بعد یہ ماضی ہو جائے گا، ایک سیکنڈ پہلے یہ مستقبل رہے گا، تو ہر سیکنڈ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، یہ گویا کہ تکرار حمد کی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ ہمارے یہاں پر درس نظامی کے پڑھانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہر بات کا ایک نقطہ بیان کیا جاتا ہے، اور دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ بال کی کھال نکالی جاتی ہے کہ مصنف نے بسم اللہ سے کیوں شروع کیا، الحمدللہ سے کیوں شروع کیا، پھر جیسے بھی ہم نے کہا کہ الحمدللہ کا تکرار کیوں کیا، یہ ہر چیز پر سوال کر کر اس کے بعد اس کی وجوہات اور نکات کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو حقیقت میں یہ اس کو کہا جاتا ہے نکتہ بعد الوقوع، نکتہ بعد الوقوع۔ نکتہ بعد الوقوع کا مطلب یہ ہے کہ مصنف نے لکھتے وقت اپنے اعتبار سے جس مقصد سے بھی اس ترتیب کو اپنایا ہوگا، ضروری نہیں کہ ہم جو نکات بتا رہے ہیں وہی مصنف کے ذہن میں ہوں، تو لہٰذا یہ بہت سے اس میں اقوال اور بہت ساری چیزیں ہر کتاب میں ایسے ہی ہوتا ہوگا، آپ نے بھی سنا ہوگا، تو اس وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں نقطہ بعد الوقوع کہلاتی ہیں۔ تو ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ وَنَسْتَعِينُهُ، اور ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سورہ فاتحہ میں ایمان والے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسی بات کا دعویٰ بلکہ اسی بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد،
اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہیں گے۔ تو لہٰذا اللہ ہی سے مدد چاہی جائے گی ہر کام کے شروع کرنے میں۔ بغیر اللہ کی مدد کے کوئی بھی کام نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وَنَسْتَعِينُهُ کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں، کس میں؟ ای فی المہمات کلہا، تمام اہم کاموں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں۔ وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شائن شان حمد و ثنا ایک بندے کے اختیار میں بلکہ طاقت میں نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم چونکہ ثنا خوانی کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، اس وجہ سے ہم استغفار کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اللہم لا احصی ثناء علیک کما انت اثنیت علی نفسک۔ کتنی بہترین بات ہے کہ اللہ، ہم تیری ایسی تعریف بیان کر ہی نہیں سکتے ہیں جو تو نے خود اپنی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے اپنی جو تعریف کی ہے قرآن میں یا لوح محفوظ میں، تو ویسی تعریف بندے کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو کلمات ہے آگے تک، شہادتین سے پہلے تک کے جو کلمات ہیں، یعنی الحمدللہ سے لے کر فلا ہادی اللہ، یہ کلمات اصل میں کلمات مسنونہ ہیں، اور اس کو خطبۃ الحاجہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے موقع پر اس خطبے کو یا ان کلمات کو ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے اگر دیکھا ہوگا، پتہ نہیں آپ کسی نکاح کی مجلس میں شریک ہوئے یا نہیں، تو عام طور سے نکاح کی مجلس میں جو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، اس میں یہی الفاظ اور کلمات بھی استعمال ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم پناہ میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنے ہی نفس کے شرور سے۔ انفس نفس کی جمع ہے، شرور شر کی جمع ہے۔ نفس یہ انسان کے ساتھ رہنے والی ایک غیر مرئی، غیر محسوس چیز ہے، یعنی یہ کوئی مخلوق نہیں بلکہ انسان ہی کے اندر کا ایک مادہ ہے۔ اور قرآن کریم کے مطابق نفس کی تین قسمیں ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے بہت زیادہ برائی کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے، برائی کا حکم دینے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب برائی انسان کر لیتا ہے تو پھر ندامت اور شرمندگی بھی دلاتا ہے، جس کو سورہ قیامہ میں کہا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، کہ میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اور پھر آدمی اگر گناہوں سے بچ جائے، نہ نفس امارہ کارگر ہو نہ نفس لوامہ کی ضرورت ہو، تو پھر نیکیوں کے کرتے کرتے انسان کا نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کا ذکر آیا سورہ فجر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو یہ ترتیب ہوتی ہے۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور اسی طرح ہم پناہ میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنے ہی اعمال کی برائیوں سے۔ نفس کی شرور سے اور اعمال کی برائیوں سے ہم پناہ میں آتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ بغیر اخلاص کے، دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرنا، یا یہ کہ عمل کو بگاڑ کر کرنا، نماز کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق نہ پڑھنا، یعنی ظاہر اور باطن کو بگاڑنا، یہ سب کے سب اس میں شامل ہے۔ تو ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں یا پناہ میں آتے ہیں اپنے ہی نفس کے شرور سے، خباثتوں سے، اور اپنے ہی اعمال کی برائیوں سے۔ اعمال کی برائیوں سے کیا مراد ہے بتا دیا۔ پھر آگے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، ہدا یہدی باب ضربہ سے ہے ہدایت دینا، کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، کہ
اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہدایت کے معنی شفقت اور نرمی کے ساتھ رہبری کرنا۔ چنانچہ ہدایت کے دو معنی لکھے ہیں یا دو مفہوم علماء نے لکھا ہے، ایک ہے اراءۃ الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب۔ اراءۃ الطریق کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا آپ کا مدرسہ کدھر ہے، تو آپ نے کہا جہاں پر آپ کھڑے ہیں وہاں سے آپ نے کہا کہ آپ سیدھے چلے جائیں، دائیں مڑ جائیں یا بائیں مڑ جائیں، اور جا کر وہاں پر ہمارا مدرسہ آ جائے گا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھلا دینا۔ اور دوسرا طریقہ ہے یا دوسرا مفہوم ہے ہدایت کا، ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا۔ وہی سوال کہ آپ سے کسی نے پوچھا مدرسہ کدھر ہے آپ کا، تو آپ نے کہا چلیے ہم بھی وہیں جا رہے ہیں، تو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ تو آپ نے ساتھ لیا اور منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ تو یہ ہدایت کے دوسرے معنی ہیں ایصال الی المطلوب۔ ظاہر ہے کہ آپ ہی بتائیں کہ ہدایت کے کون سے معنی میں بھٹکنے کا یا گمراہ ہو جانے کا امکان رہتا ہے، بتا سکتے ہیں؟ طریق۔ ظاہر ہے اراءۃ الطریق میں کہ آپ نے کہا تھا پہلے دائیں مڑنا پھر بائیں، لیکن اگر وہ پہلے بائیں مڑ گیا پھر دائیں مڑ گیا تو وہ مدرسے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ قوم سمود کے بارے میں قرآن نے کہا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى، قرآن کہہ رہے ہیں فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہدایت دی لیکن اس کے باوجود انہوں نے گمراہی کو چنا۔ تب اللہ نے ہدایت دی اور پھر گمراہی کو چنا، مطلب اللہ کی ہدایت کے بعد بھی گمراہی ہو سکتی ہے؟ تو ہاں، کہ اللہ کی یہاں پر ہدایت سے مراد ہے اراءۃ الطریق، کہ اللہ نے سیدھے راستے کا اراءۃ الطریق ان کے لیے کیا تھا، نبی بھیجا تھا اور پیغامات پہنچائے تھے، لیکن انہوں نے بجائے اس راستے پر چلنے کے انہوں نے گمراہی کو اپنے لیے پسند کیا۔ تو وہاں پر اما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمی سے میں ہدایت سے اراءۃ الطریق مراد ہے۔ اور یہاں پر مصنف کہہ رہے ہیں کہ من یہدہ اللہ، کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے وہ اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر ہدایت سے ایصال الی المطلوب مراد ہے، یعنی اللہ جس کو منزل مقصود تک پہنچا دے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو گمراہی میں چھوڑ دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کی دل پر مہر لگا دے یا آنکھوں کو اندھا کر دے تو ظاہر ہے کہ اس کو کوئی دنیا میں ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ تو وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ شَهَادَةً تَكُونُ لِلنَّجَاةِ وَسِيلَةً، اس سے پہلے حمد اور استعانت کا ذکر تھا، اس سے ایمان ثابت ہوا ہے۔ اب شہادت کے ذریعے سے ایمان کی تکمیل ہے۔ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، کوئی غیر مسلم یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، تو گویا کہ یہ اللہ پر ایمان کا اظہار ہے، پھر اس کے بعد وہ کلمہ شہادت پڑھ لے تو اس کے ایمان کی تکمیل ہے۔ تو ایسے ہی ابھی تک کے مصنف نے جتنے بھی حمد اور استعانت اور استغفار اور تعوذ اس کے صیغے استعمال کیے تھے وہ ایک اعتبار سے دعویٰ تھا، اور ان دعوے کی تکمیل ہے شہادتین۔ چنانچہ مصنف اب یہاں سے شہادت کے الفاظ اور کلمات کو استعمال فرما رہے ہیں۔ یہاں آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا اس سے پہلے حمد کے لیے، استعانت کے لیے، استغفار کے لیے، تعوذ کے لیے، تینوں جگہوں پر مصنف نے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا تھا، نحمدہ، نستعینہ، نستغفرہ ونعوذ، یہ جمع کے صیغے استعمال کیے، لیکن شہادت کا جب موقع آیا تو اس موقع پر فرمایا اشہدو، یعنی میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو اس کی وجہ مختلف علماء نے بیان کی ہے، وہ یہ کہ شہادت جو ہوتی ہے، گواہی جو ہوتی ہے ہمیشہ دل سے ہوتی ہے۔
تو دل ہر آدمی کا ایک ہے، زبان چاہے الگ الگ ہو جائے لیکن دل بہرحال ایک ہے، دل کی آواز ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ تو یہ نقطہ بیان کیا ہے، لیکن اس سے بہتر وجہ یہ ہے، اس سے بہتر وجہ یہ ہے کہ مسنون خطبات میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ کلمات ہیں، یہ مسنون کلمات ہیں جو خطبۃ الحاجہ کے نام سے معروف ہے۔ تو جتنے بھی مسنون خطبات ہیں اس میں کہیں پر بھی ہمیں نشہد اللہ الہ یعنی شہادت کے الفاظ کو جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال کرنا یہ نہیں ملتا ہے۔ تو گویا کہ مصنف نے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے سنت کی ادائیگی میں، اور یہ ایک بہت بڑی خطا ہے جو عام طور سے بڑے بڑے علماء سے بھی ہو جاتی ہے۔ آپ غور کریں گے تو بہت سے بڑے علماء جب خطبہ دیتے ہیں تو نشہد اللہ الہ الا اللہ و نشہد ان محمد الرسول اللہ، تو جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ شہادتین کے لیے جمع کا صیغہ کہیں پر بھی روایات میں نہیں آیا ہے۔ اور اسی طرح جو ابھی نقطہ ہم نے بیان کیا کہ گواہی دل سے ہوتی ہے اور ہر ایک کا دل واحد ہوتا ہے، تو اس میں کسی کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس نقطے کی وجہ سے بھی جمع کے کلمات کو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ شہادتن تکون للنجات وسیلتن، شہادتن یہ مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق کبھی فعل کی حیثیت کو بتلانے کے لیے آتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم ایسی ویسی شہادت، ایسی ویسی گواہی نہیں دیتے، بلکہ شہادتن تکون للنجات وسیلتن، کہ ایسی گواہی دیتے ہیں کہ جو نجات کے لیے وسیلہ ہو، وَلِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ كَفِيلَةً، اور درجات کی بلندی کے لیے ضامن ہو، یعنی دل سے اور اخلاص سے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ لفظ محمد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شخصی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے نام ہیں یہ سارے کے سارے صفاتی نام ہیں۔ ویسے سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ محمد نام آپ کا آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا، اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا تھا۔ ویسے پچھلی کتابوں میں احمد ہی ذکر آیا ہے، محمد کا ذکر بھی آیا ہے بعض کتابوں میں، چنانچہ اس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا صفات پچھلی کتابوں میں۔ انجیل کے بارے میں تو خود قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ والسلام نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گے، من بعد اسمہ احمد، کہ ان کا نام احمد ہوگا۔ اس کے علاوہ تورات میں بھی ہے، اور اسی طرح ہمارے یہاں پر ہندو مذہب کی جتنی کتابیں ہیں ان میں بھی بعض کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا، سنسکرت میں آپ کے نام کا ذکر ہے، اور اسی طرح آپ کے والدہ کا، آپ کے والد کا، اور اسی طرح آپ کہاں پیدا ہونے والے ہیں، کہاں ہجرت کرنے والے ہیں، یہ تمام پیشین گوئیاں ہندوازم کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شخصی محمد یا احمد ہے، اور اس کے بعد صفاتی نام بے شمار ہیں۔ چنانچہ بعض علماء نے 99 کہا ہے، بعض نے 300 بھی کہا ہے۔ شرح حموی نام سے ایک کتاب ہے، الاشباح والنظائر کی شرح ہے، اس میں 300 کا ذکر ملتا ہے۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک کتاب مستقل لکھی، البہجۃ السویہ فی الاسماء النبویہ، اس میں انہوں نے 500 سے زیادہ صفاتی نام کا ذکر کیا ہے۔ اور علامہ ابن العربی مالکی نے، جس کا ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے، اپنی شرح ترمیزی میں بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام 1000 ہیں۔ ظاہر ہے کہ جتنی بڑی شخصیت ہوگی اتنے ہی زیادہ اس کی صفات ہوں گی،
یا یہ کہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی زیادہ صفات کا مالک کوئی ہوگا اتنی بڑی اس کی شخصیت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہے، تو آپ کی صفات بھی اتنی ہی زیادہ ہوں گی۔ بے شمار صفاتی ناموں کے باوجود یہاں پر عبد اور رسول ہی کا ذکر کیا گیا، اس لیے کہ ان تمام صفاتی نام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو صفات سب سے اعلیٰ ہیں، یعنی اس میں جو ہے سب سے اونچے درجے کا بھی ذکر ہے، اور آپ کے لیے سب سے کمال کے درجے کا بھی ذکر ہے۔ سب سے اونچا درجہ تو رسول ہونا ہے، کہ رسول اسے کہتے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ بشر ہیں اور انسان ہیں، تو اس وجہ سے عبد کا ذکر کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جب سب سے کمال والے سفر کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی اسرا کا، تو وہاں پر بھی لفظ عبد ہی کا استعمال کیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو عبد کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، تو اس وجہ سے شہادتین میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی صفات کا ذکر ہے۔ الذی بعثہ وطرق الایمان قد عفت آثارها، کہ جن کو اللہ تبارک تعالی نے مبعوث فرمایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا۔ البتہ دنیا میں جب بھیجا گیا تو اس وقت میں دنیا کی حالت کیا تھی کہ طرق الایمان، طریق کی جمع طرق ہے، ایمان کے راستے، قد عفت آثارها، آثار اثر کی جمع ہے جس کے معنی نقش قدم یا قدم کے نشانات، عفا یعفی کے معنی ہوتا ہے مٹ جانا۔ تو وہ طرق الایمان واو حالیہ ہے، اس حال میں یعنی دنیا کی حالت یہ تھی کہ طرق الایمان قد عفت آثارها، کہ ایمان کے آثار مٹ چکے تھے، ایمان کی نشانیاں مٹ چکی تھی، یعنی اللہ پر ایمان لانے والے ختم ہو چکے تھے، یا ایمان لانے کا راستہ جو ہو سکتا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 500 برس ہو چکے تھے، تو 500 برس میں کوئی نبی نہ آئے تو دنیا کا کیا حال ہوگا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَخَبَتْ أَنْوَارُهَا، اور یہ کہ ایمان کے راستوں کے انوار بجھ چکے تھے، انوار نور کی جمع ہے۔ وَوَهَنَتْ أَرْكَانُهَا، اور اسی طرح ایمان کے راستوں کے ارکان کمزور پڑ چکے تھے، وہن کے معنی کمزوری۔ وَجَهَلَ مَكَانُهَا، اور اس کے راستے کہاں سے حاصل ہوں گے اس کی جہالت عام ہو چکی تھی، یعنی پتہ ہی نہیں تھا کہ ایمان کہاں سے ملے گا، یا دینی مراکز جو ہوتے تھے اس سے ناواقفیت ہو چکی تھی۔ فشید صلوات اللہ وسلامہ علیہ من معالمها ما عفا۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، یہ ظاہر ہے کہ درود والا جملہ ہے، جو جملہ معترضہ کہلاتا ہے، یعنی بظاہر اس کا آگے اور پیچھے والے جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف بطور درود کے اس کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں فشید، اصل میں ہے فشید من معالمها ما عفا، کہ ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یعنی ایمان کے آثار مٹ چکے تھے، انوار ختم ہو چکے تھے، ارکان کمزور ہو چکے تھے، اس کے مراکز کی لا علمی ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی تعلیمات کا جو احیاء فرمایا اور اس کو استحکام بخشا، اور لوگوں کے دلوں میں ایمان کے بیج کی آبیاری کی، اور کفر اور شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جو لوگ جہنم کی دہلیز پر پہنچ چکے تھے، کلمہ توحید کی تلقین کر کے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا، اور طلبگاروں کے لیے اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ کو واضح کر دیا، تاکہ وہ ان کو اختیار کر کے
ابدی سعادت کو حاصل کر سکیں۔ دیکھیے فشید صلوات اللہ، شید کہ ہوا ضمیر کا مرجع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس انہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مٹے ہوئے نشانوں کو بلند اور مستحکم کیا۔ شیدہ یشید، تشیید کے معنی مستحکم کرنا، مضبوط کرنا۔ من معالمہا، یعنی ان نشانوں کو، ایمان کے راستوں کی جو نشانیاں تھی ان کو بلند کیا، ما عفا کہ جو کمزور ہو چکی تھی یا بجھ چکی تھی، مٹی ہوئی تھی۔ تو ترجمہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مٹے ہوئے نشانوں کو مستحکم کیا۔ وشفا من الغلیل فی تائید کلمت التوحید من کان علی شفا، اور کلمہ توحید کی تعلیم کے ذریعے شفا یشفی، شفا دینا، غلیل بیمار، اور علی من شفا، وہ آگے جو شفا آ رہا ہے وہ اسم ہے، وہ فعل نہیں ہے۔ یہ پہلا والا جو ہے شفا یشفی، یہ جو ہے صیغہ ماضی ہے، اور یہ جو شفا ہے یہ اسم ہے جس کے معنی آتے ہیں کنارے کے۔ تو ترجمہ ہوگا اور کلمہ توحید کی تعلیم کے ذریعے اس بیمار کو شفا بخشی جو ہلاکت کے کنارے پر پہنچ چکا تھا، اور وہ شفا اور شفا بخشی من الغلیل اس بیمار کو، کی تائید یعنی احیاء، اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے ذریعے سے شفا بخشی اس بیمار کو، من کان علی شفا جو کہ دہلیز پر تھا، دہلیز سے مراد ہے کہ ہلاکت کی دہلیز پر تھا۔ وَأَوْضَحَ سَبِيلَ الْهَادِيَةِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْلُكَهَا، اور اس شخص کے لیے ہدایت کے راستے کو روشن کیا۔ اوضح واضح کر دینا، ہادیہ سبیل الہادیہ یا سبیل الہدایہ بھی ہوگا کسی نسخے میں، تو واضح کر دیا، ہدایت کے راستے کو روشن کر دیا جو اس پر چلنے کا ارادہ رکھتا ہے، لمن اراد ان یسلکہا، اس شخص کے لیے جو اس پر چلنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وَأَظْهَرَ كُنُوزَ السَّعَادَةِ، کنوز کنز کی جمع، اور سعادت کے، نیک بختی کے خزانے اس شخص کے لیے ظاہر کیے، اظہر ظاہر کیے، جو ان کے مالک ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، لمن قصد ان یملکہا، جو اس کا مالک بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے سعادت مندی کے خزانوں کو کھول دیا۔ خطبات میں عام طور سے زیادہ بلیغ الفاظ اور کلمات کو استعمال کرنا اور براعت استحلال کرنا، یہ مصنفین کی عادت رہی ہے۔ براعت استحلال آپ نے بلاغت میں پڑھا ہوگا کہ خطبات میں ایسے کلمات کو استعمال کرنا کہ جو کہیں نہ کہیں مقصود کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آگے جو مضمون اور کتاب کا اصل موضوع آ رہا ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو الفاظ اور کلمات استعمال کرتے ہیں ان کو براعت استحلال کہا جاتا ہے۔ تو مصنف نے بھی یہ تمام باتیں جو ارشاد فرمائی ہیں، ایک تو اپنے بلیغانہ طبیعت کا اور صلاحیت کا اظہار کرنے کے لیے، اور آگے ظاہر ہے کہ مصنف نے بتایا کہ ایمان کے طریقوں کو مضبوط کیا، اسی طرح بیماروں کو توحید کی شراب پلائی، یا یہ کہ توحید کا شربت پلایا، اور ہدایت کے راستوں کو واضح کیا، سعادت مندی کے خزانوں کو ظاہر کیا۔ تو یہ سب کیا ہے، احادیث آگے جتنی بھی آ رہی ہیں یہ ساری احادیث اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی انسان اپنی زندگی میں اس کے ذریعے سے ایمان کو مضبوط کر سکتا ہے، توحید کے علاوہ کسی چیز کا بیمار بن گیا ہے تو وہ اس سے شفا حاصل کر سکتا ہے، ہدایت کے راستوں کو طے کر سکتا ہے، اور اسی طرح سعادت کے خزانوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ بلاغت بھی ہے اور براعت استحلال بھی ہے۔